بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا کون تھا؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حصے میں یہ نازک ترین ذمہ داری ایسے وقت میں آئی تھی کہ جب چاروں سو شدید اضطراب اور بے چینی کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ ہر نئے دن کے ساتھ ہی نئی سازش اور نئی شورش جنم لیتی تھی۔ انہی شر انگیز قسم کے حالات میں خلیفہ چارم کے دور خلافت کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر سب سے اہم اور نازک ترین معاملہ جو فوری طور پر درپیش تھا وہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کی گرفتاری اور پھر انہیں قرار واقعی سزا دینے کا معاملہ تھا۔ لیکن یہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا کیونکہ صورتحال انتہائی پیچیدہ تھی۔ باغی اب بھی بدستور کافی طاقتور تھے، اور پھر یہ کہ جہاں بلوغ ہو، مار دھاڑ، قتل و غارت، تگڑی افراتفری، جہاں ہزاروں انسانوں کا جمع غفیر ہو، وہاں تو شاید خود بلوائیوں اور فسادیوں کو بھی درست اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کس نے کس کو قتل کیا۔ لہٰذا محض افواہ یا سنی سنائی بات کی بنیاد پر کسی کو مجرم قرار دینا اور پھر اسے سزا دینا بھی یہ کسی صورت مناسب نہیں تھا، بلکہ وہاں تو تمام تر شرعی اور عدالتی تقاضوں کی تکمیل لازمی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد اس معاملے کو فی الحال کچھ عرصہ کے لیے ملتوی کرنا مناسب سمجھا تاکہ اس شور زدہ ماحول میں قدر بہتری آ جائے۔ مرور وقت کے ساتھ معاملات پر گرفت بھی نسبتاً بہتر اور مضبوط ہو جائے۔ مزید یہ کہ اس خون ناحق کے حوالے سے جو اسرار ہیں، جو پوشیدہ گوشے ہیں اور جو خفیہ حقائق ہیں وہ قدر کھل کر سامنے آ جائیں، تب مکمل خود اعتمادی کے ساتھ بھرپور طریقے سے اس معاملے کی طرف توجہ دی جائے۔ مگر صد افسوس کہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ یہ معاملہ نازک ترین اور سنگین ترین ہوتا چلا گیا۔ پیچیدگیاں بڑھتی ہی رہیں، جس قدر سلجھانے کی کوشش کی گئی اسی قدر الجھنیں بڑھتی گئیں۔ نوبت بائیں چارسید کے ہر نئی صبح طلوع ہونے والے نئے سورج کے ساتھ ہی ایک نیا فتنہ بھی طلوع ہو جاتا۔ فتنوں اور سازشوں سے بھرپور اس گھٹن زدہ ماحول میں ایک اہم حقیقت یہ تھی کہ اس تمام تر مشکلات کی اصل آماج گاہ مدینہ سے کافی دور دراز علاقے تھے، اور یہ کہ اس قدر و دور مدینہ میں رہتے ہوئے اس بگاڑ کی اصلاح کافی مشکل تھی۔ اسی حقیقت کا احساس و ادراک کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اب مدینہ سے انہی دور دراز کے علاقوں کی طرف نقل مکانی کا ارادہ کیا تاکہ وہاں قریب رہتے ہوئے ان فتنوں کا بہتر طریقے سے کمہ کیا جا سکے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ماہ ربیع الثانی سن 36 ہجری میں مدینہ میں 900 جان بازوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اور خود اس کی قیادت کرتے ہوئے ابتدائی طور پر بصرہ کی طرف کوچ کرنے کا اعلان کیا۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے متعدد حضرات بالخصوص حضرت ایوب انصاری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس پریشان کن صورتحال میں ان شورش زدہ علاقوں کی جانب روانگی کا ارادہ ترک کر دینے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں معذرت کا اظہار کیا اور پھر مدینہ سے عین روانگی کے وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور اسے روک لیا، اور پھر بڑے ہی حسرت آمیز لہجے میں یوں کہا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ ایک بار مدینہ سے چلے گئے تو پھر شاید آپ زندگی میں دوبارہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد اور یہ منبر و محراب نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد مزید یہ بھی کہا، اگر آپ آج اس شہر مدینہ کو چھوڑ کر چلے گئے تو پھر شاید قیامت تک دوبارہ کبھی یہ شہر مدینہ مسلمانوں کا دارالخلافہ نہیں بن سکے گا۔ اس پر لشکر میں سے کسی جوشیلے شخص نے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ تلخ کلامی کی، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے تنبیہ کی اور اس حرکت پر ناگواری کا اظہار کیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ حزب ثاقب اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کے بارے میں معذرت کا اظہار کیا، اور پھر ان سب کی نگاہوں کے سامنے وہاں سے بصرہ کی جانب روانہ ہو گئے، اور پھر بصرہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد وہاں سے مزید آگے کوفہ چلے گئے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بھی صورتحال میں کوئی بہتری نہ آ سکی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنی تمام مدت خلافت کے دوران روز اول سے روز آخر تک سکون کا کوئی ایک لمحہ بھی میسر نہ آ سکا۔ 5 سال کے عرصے پر محیط آپ رضی اللہ عنہ کا یہ تمام تر زمانہ خلافت داخلی فتنوں، شورشوں، سازشوں، افتراق و انتشار اور خانہ جنگیوں کی نذر ہو گیا۔ مشکل در مشکل کے اس لامتناہی سلسلے کے حوالے سے ایک اہم حقیقت جسے ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے قبل
گزشتہ خلفاء بالخصوص پہلے دونوں خلفاء کو منصب خلافت جب ملا اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ان کی رعیت میں سے بہت بڑی اکثریت خود حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی کی تھی، جو بڑی حد تک ان کے ہم خیال اور ہم مزاج تھے، جبکہ اس کے برعکس خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو دنیا بدلی ہوئی تھی، ماحول بدلا ہوا تھا، لوگوں کے مزاج بدلے ہوئے تھے۔ پھر بالخصوص مدینہ سے بصرہ اور پھر کوفہ منتقل ہو جانے کے بعد تو اس ناگوار تبدیلی میں مزید شدت آ چکی تھی۔ مدینہ میں تو اب بھی کافی تعداد میں اہل خیر موجود تھے، مگر ہستیاں بکثرت نظر آتی تھیں، لیکن سینکڑوں میل کی مسافت پر واقع اس نئی جگہ پر تو ہر طرف ناآشنا ہی نظر آتے تھے، نئی نئی شکلیں، نامانوس اور اجنبی چہرے، جن کے مزاج مختلف، انداز بدلے ہوئے، اخلاق و عادات جداگانہ، عمر رسیدہ اور تربیت یافتہ شخصیات کی بجائے نوجوانوں کی ٹولیاں، نہ تجربہ کار، ناقص تربیت، جوش و عروج پر لیکن ہوش کا فقدان، مزید یہ کہ ان میں سے اکثریت نو مسلموں کی یہی وہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر بیتے دنوں کو یاد کر کے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے پرانے احباب کو یاد کر کے رنجیدہ اور افسردہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات بخوبی یاد تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شہادت اور پھر جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا، لہٰذا وہ اپنے اللہ کی رضا کی خاطر صبر و شکر اور ہمت و استقامت کے ساتھ بس اللہ سے لو لگائے ہوئے سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی فریاد نہیں تھی، کوئی آہ و بکا نہیں تھی، بس خاموشی کے ساتھ سب کچھ دیکھتے ہوئے اسی انجام کی طرف اور اسی منظر کی جانب بڑھ رہے تھے کہ جو اس فانی و عارضی دنیا میں اکثر اللہ والوں کا مقدر رہی ہے۔ اسی لیے ان دنوں اکثر اپنے ایک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو تھامے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے، عنقریب یہ میری داڑھی یہاں یعنی میری پیشانی سے بہنے والے خون سے رنگی جائے گی، اور پھر اس پر آشوب دور میں بالآخر بدنام زمانہ خوارج کا ایک گروہ، جسے کچھ عرصہ قبل ہی نہروان کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بدترین اور رسوا کن شکست و ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس گروہ نے اپنی اس شکست کا انتقام لینے کی غرض سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کی ٹھانی، اور غور و فکر کے بعد یہ ذمہ داری ابن ملجم کو سونپی گئی، جو کہ اس مذموم مقصد کی تکمیل کی خاطر کوفہ جا پہنچا اور وہاں آمد کے بعد کسی مناسب جگہ روپوش ہو کر اس ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے خفیہ طور پر تیاری میں مشغول و منہمک ہو گیا۔ وہاں قیام کے دوران ایک ماہ تک مسلسل روزانہ بلا ناغہ وہ اپنی تلوار کو زہر آلود کرتا رہا، نیز اس دوران وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نقل و حرکت و دیگر معمولات زندگی کے بغور جائزہ بھی لیتا رہا۔ آخر ایک روز جب ماہ رمضان کی 17 تاریخ تھی، نماز فجر سے قبل اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر سے مسجد کی طرف جانے والی گلی کے ایک موڑ پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے لیے گھر سے مسجد کی طرف روانگی کے موقع پر اس گلی میں حی علی الصلاۃ کی صدا بلند کرتے جاتے تھے، تاکہ جو کوئی خواب غفلت میں مبتلا ہو وہ اس طرف متوجہ ہو جائے اور نماز کے لیے تیاری کرے۔ اس چیز سے اس بدبخت کے لیے اپنے ناپاک منصوبے کی تکمیل میں مزید سہولت ہو گئی، چنانچہ جب اس نے حی علی الصلاۃ کی یہ صدا سنی تو وہ مزید چوکس اور خوب مستعد ہو گیا، تلوار پر اپنی گرفت خوب مضبوط کر لی۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ اس موڑ پر پہنچے تو اس نے اچانک نمودار ہو کر اپنے اس زہر آلود تلوار سے آپ رضی اللہ عنہ کے سر پر بھرپور وار کیا، جس کے نتیجے میں آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو کر گر پڑے اور آپ رضی اللہ عنہ کے سر سے مسلسل خون بہنے لگا۔ اس المناک واقعے سے تقریباً 35 سال قبل غزوہ خندق کے یادگار اور تاریخی موقع پر جب مشرکین مکہ کا نامور شہ سوار عبد ود، جس کی بہادری کے بڑے چرچے تھے اور جس کی بڑی ہیبت و دہشت تھی، ایک موقع پر جب وہ خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور مسلمانوں کے سامنے پہنچ کر انہیں للکار رہا تھا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کے مقابلے کے لیے نکلنے کا حکم دیا تھا۔ اس حکم کی فوری تکمیل کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ بلا خوف و خطر، غرور و تکبر کے اس پتلے کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے۔ عبد ود نے آپ رضی اللہ عنہ پر تلوار کا بھرپور وار کیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ رضی اللہ عنہ کے سر میں کاڑی کا زخم آیا اور بڑی مقدار میں خون بہنے لگا تھا۔ اسی کیفیت میں آپ رضی اللہ عنہ نے پلٹ کر اس دشمن خدا پر ایسا وار کیا کہ چشم و زدن میں وہ زمین بوس ہو گیا تھا۔ 35 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد اب کوفہ میں دوبارہ
آپ رضی اللہ عنہ کے سر میں عین اس مقام پر جہاں اس پرانے زخم کا نشان بدستور باقی تھا، اسی جگہ اب تلوار کی ضرب لگی اور اسی طرح بڑی مقدار میں خون بہنے لگا۔ لوگوں کو جب اس افسوسناک ترین واقعے کی اطلاع ملی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا، جبکہ قاتل ابن ملجم نے جائے واردات سے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم وہاں موجود مجمع نے اسے موقع پر ہی دبوچ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہونے کے بعد 2 دن موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ اس دوران آپ رضی اللہ عنہ نے عام لوگوں کو اور بالخصوص اپنے صاحبزادگان و دیگر اہل بیت کو متعدد وصیتیں فرمائی۔ اپنے قاتل کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اگر میری موت واقع ہو گئی تو شرعی قوانین کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے صرف اسے جائز سزا دینا، اس سے زیادہ اسے یا اس کے افراد خانہ میں سے کسی کو کوئی گزندانہ نہ پہنچانا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ اسے سزا دی جائے یا معاف کر دیا جائے۔ انہی دنوں متعدد افراد نے آپ رضی اللہ عنہ سے یہ مطالبہ کیا کہ امیر المومنین، آپ اپنا کوئی جانشین تو مقرر کر دیجئے، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے معذرت کی اور کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا۔ آخر کوفہ میں اسی قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان سن 40 ہجری 63 برس کی عمر میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے اللہ سے جا ملے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادگان حضرت حسن، حضرت حسین، محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ، نیز بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے غسل اور تجہیز و تکفین کے فرائض سر انجام دیے۔ نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں آپ رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صحبت و میت کے شرف سے نوازے، آمین۔ دوستو، یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے، اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔